جو لوگ راہ طریقت پر چل رہے ہیں، جو لوگ راہ سلوک اختیار کیے ہوئے ہیں، اولیاء اللہ سے، ولیوں سے جو نسبت رکھتے ہیں، جو اپنے باطن پر، اپنی روحانیت پر خاص توجہ دے رہے ہیں، جنہوں نے ثابت قدمی رکھی ہے، ان کے لیے بڑا ہی زبردست بات ہے۔ جو یہ بات روحانیت پہ چلنے والوں کو ہی تنقید کی جاتی ہے، جو اہل طریقت ہیں، جو طریقت پہ چلتے ہیں، انہیں ہی یہ بات بتائی جاتی ہے، یہ راز کھولی جاتی ہے، ورنہ ہر کسی کو شریعت میں تو یہ بتایا نہیں جاتا، اور بہت سے کو معلوم بھی نہیں ہے اس بات کے، اور نہیں جانکاری ہونے کی وجہ سے ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تو وہ زبردست باتیں، وہ خاص راز کی باتیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی گناہ آپ سے ہو جائے تو اس گناہ کا اظہار کسی سے مت کرنا، چاہے وہ آپ کا سب سے قریبی چہیتا ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی مت کرنا، اور آپ کے اپنے قریبی، آپ کے چہیتے جو ہیں، ان سے بھی بڑھ کر آپ کا جو رہبر ہے، آپ کا جو مرشد ہے، اسے بھی آپ اپنی گناہ شیئر مت کریے، اسے بھی آپ اپنے جو گناہ آپ سے ہوئے ہیں وہ گناہ مت بتائیے۔ اور یہ روحانیت کی باتیں ہیں، بڑا ہی گہرے، اور اس کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے۔ اب بھلا کیوں نہیں بتائیے، میں بتاتا ہوں آگے آپ کو، توجہ دے میری بات پر۔ اگر آپ اپنے چہیتے، اپنے قریبی، جو آپ کو جان سے بھی پیارا ہو، اگر آپ اس سے اپنی گناہ شیئر کرتے ہیں، آپ اپنے گناہ بتاتے ہیں، تو وہ گواہ بن جائے گا آپ کے گناہ کے، آپ کا جو گناہ ہے اس گناہ کا گواہ بن جائے گا، اپنے پیر پر آپ کلہاڑی مارو گے۔ حتیٰ کہ جو آپ کا رہبر ہے، جو آپ کا مرشد ہے، اسے بھی نہیں بتانا ہے، کیونکہ وہ گواہ بن جائے گا، آپ کے گناہ کا گواہ بن جائے گا، اور آپ اس طرح سے اپنے پیر پر ہی آپ کلہاڑی ماریں گے، اپنے لیے ہی نقصان کھڑا کر لیں گے، تمہارے گناہ پر گواہ بن جائے گا وہ۔ اب جب وہ گواہ ہو گیا تو پھر بیچ میں آ جائے گا وہ اللہ، اور تمہارے بیچ میں وہ آ جائے گا۔ اب تمہاری جان بخشی نہیں جائے گی، اب تو سزا ملے گی ہی ملے گی۔ ہاں، اگر وہ گناہ تیرے اور رب کے بیچ میں ہے، اس کا کوئی وٹنس نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تجھے لٹکائے؟ جس طرح آج کل کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، یا کسی کی بیوی ہے یا شوہر ہے، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، شک کے دوران وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس کا پتہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا پتہ کیا جائے کہ یہ کہاں جاتا ہے، کہاں جاتی ہے، خبر لو۔ ایسا کرنا یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے۔ قرآن میں اس کے لیے منع کیا گیا، اور سختی سے منع کیا گیا کہ کسی کی جاسوسی نہ کرو، ولا تجسس، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ آج کا مسلمان قرآن کے حساب سے بالکل انصاف نہیں کر رہا ہے۔ ولا تجسس ولا یکتہو، حکم آیا کہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ اسی طرح ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت بی بی عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، صفیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی جن کا نام صفیہ تھا، تو بی بی عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، صفیہ کا قد بڑا چھوٹا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اتنی سی بات انہوں نے کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور پاک نے کیا فرمایا؟ حضور پاک نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، حضور پاک نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت مت کرو۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے غیبت کہاں کی ہے، یہ تو حق بات میں نے کی ہے، اس کا قد واقعی میں چھوٹا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غیبت ہے، اگر اس کا قد چھوٹا نہ ہوتا اور تم کہتی کہ چھوٹا ہے تو یہ تو بہتان ہو جاتا، جو ایک اور بڑا گناہ میں شامل ہو جاتا۔ ایک تو غیبت، اور دوسرا کہ قد چھوٹا نہیں ہے، اگر ہم نے کہہ دیا تو یہ بہتان کسنا ہو گیا، یہ بہتان ہو جاتا، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہو جاتا۔ تو بی بی عائشہ نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، اس کا قد واقعی چھوٹا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غیبت ہے، اگر اس کا قد چھوٹا نہ ہوتا تو پھر یہ بہتان ہو جاتا، جب اس کا قد چھوٹا نہ ہوتا اور تم کہتی کہ قد چھوٹا ہے تو پھر یہ تو بہتان ہو جاتا۔ اب اس بات میں مقصد کیا تھی، انٹینٹ کیا تھی، اس بات کا ذکر کریں حضور کے سامنے، تاکہ حضور کا دل، توجہ وہاں سے ہٹ جائے، اپنی دوسری بیوی زوجہ محترمہ جو تھیں ان پر سے دل ہٹ جائے، توجہ ہٹ جائے، یہ انٹینٹ تھی، مقصد تھی۔
اور کسی بھی شخص کی غیبت کرنے کے لیے ہمارے دل میں بغض، اناد اور حسد کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے۔ ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے بغض و اناد، حسد اگر رہے گی تو غیبت ہوگی، ورنہ غیبت نہیں ہے، ورنہ غیبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اگر آپ کسی کو دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اخلاق محبت آپ اس سے بنائے ہوئے ہیں، اس پر اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں، اب وہ بندہ آپ کے ساتھ جل سازی کرے، آپ کا حق مارے، یا اگر کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کرے اور اس کے بدلے آپ پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ غیبت کہاں ہوئی؟ کیونکہ آپ کے ساتھ ایسے حادثے ہوئے ہیں نا، آپ کے ساتھ وہ منظر پیش آئی ہے۔ اگر وہ حادثے، وہ فراڈ گیری وہ بندہ نہ کرتا، آپ کا حق نہ مارتا، آپ کے ساتھ وہ غلط کام نہ کرتا، تو ہم نہ بولتے ہیں۔ ہمارے ساتھ غلط ہوا نا، تو ہم وہ بول رہے ہیں، اور اگر بولیں گے نہیں تو ہمیں انصاف بھلا ملے گا کیسے؟ لیکن روحانیت پہ چلنے والے، علم تصوف پہ چلنے والے جو ہوتے ہیں، جو اپنی باطن پر کام کرتے ہیں، وہ ان سب باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ وہ بڑا ہی صبر دل ہوتے ہیں، ایسی باتوں کو بھی وہ بھلا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر نور بن رہا ہے، ذکر اللہ سے نور بن رہا ہے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے تصورات میں وہ کھوئے ہوئے ہیں، اتنے رب میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ایسی سی حادثات، ایسے واقعات کو وہ دلوں سے نکال دیتے ہیں، وہ توجہ نہیں دیتے ہیں، ایسی باتوں پر بھی وہ دھیان نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کا نور جو ہے وہ یاد الہی میں ان کو وہ لگائے رکھتا ہے، جو کافی صبر دل ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ایسی ایسی چھوٹی موٹی باتوں کو بھی ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اور بھی اعلیٰ ترین، اعلیٰ درجہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جو غلط کام کرتا ہے، جس نے کیا ہے ہمارے ساتھ، فراڈ کیا ہے، غلط کام کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے بولنے کا۔ اگر بولیں گے نہیں تو ہمیں انصاف ملے گا کیسے؟ لیکن صوفیہ اکرام اتنے صبر دل ہوتے ہیں، اللہ والے میں ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں، ذکر الہی میں اتنے ڈوبے ہوتے ہیں کہ اس سب باتوں کو بھی وہ نکال دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ لیکن عام لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ بولیں گے نہیں تو انصاف ملے گا کیسے؟ یہ غیبت نہیں ہے، وہ انصاف کے لیے بولتے ہیں اگر ان کے ساتھ غلط ہوا ہے تو۔ غیبت تو اصل میں یہ ہے کہ جب انسان کو کسی کے دل میں بغض ہو، کسی انسان کو کسی انسان کے لیے بغض ہو، دل میں حسد ہو، اور اس انسان کو اس کی کوئی خامی پتہ چل جائے تو اسے بدنام کرنے کے لیے معاشرے میں وہ خامیاں